بیٹا لندن سے پڑھ کر کے آیا، باپ نے 10 لاکھ روپے برباد کیا اس کی تعلیم کے پیچھے۔ جب وہ پڑھ کر کے ہندوستان آیا تو بیمار پڑ گیا، اس کا انتقال ہونے لگا، تو بیٹا سے زیادہ باپ رو رہا ہے۔ تو بیٹا آنکھ کھول کر کے کہتا ابا مر تو میں رہا ہوں، آپ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ کہ بیٹا تمہاری موت سے تو رو ہی رہا ہوں، میرا جو پیسہ اتنا برباد ہوا ہے اس کی وجہ سے زیادہ رو رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا ابھی کیا روتے، جب قیامت میں مجھے جہنم کی طرف جاتا ہوا دیکھو گے تب رو گے، تم نے مجھے اسکول کی تعلیم تو دی، مدرسے کی تعلیم نہیں دی۔ باپ کے جنازے پر بیٹا رو رہا، تو بغل والے نے کہا کہ بھائی وہ بھی تو بیٹا ہے، وہ نہیں رو رہا ہے، تم اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہو؟ کہ یار میں اپنے باپ کے جنازے کو دیکھ کر کے کم رو رہا ہوں، اور رو اس پر رہا ہوں کہ باپ کا جنازہ سامنے ہے، مجھ کو پڑھانے کے لیے نہیں آ رہا۔ باپ نے مجھے پی ایچ ڈی کرا دیا لیکن اتنی تعلیم مجھے نہیں دلائی کہ میں باپ کا جنازہ پڑھا سکوں، اس لیے رو رہا ہوں۔ تیسری مثال آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ حضرت عمر کی عدالت میں ایک طرف باپ کھڑا ہے، ایک طرف بیٹا کھڑا ہے۔ باپ نے کہ بیٹے کے خلاف مقدمہ کیا ہے، بیٹے نے باپ کے خلاف مقدمہ کیا ہے۔ کتنا خطرناک مقدمہ ہے میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک طرف بیٹا کھڑا ہے، ایک طرف باپ کھڑا ہے۔ باپ کا دعویٰ ہے یہ بیٹا میرا نافرمان ہے، بیٹا کا دعویٰ ہے یہ باپ میرا نافرمان ہے، مجھ سے بڑا نافرمان۔ حضرت عمر کی عدالت میں سب لوگ سکتے میں چلے گئے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس عدالت میں یہ ثابت ہوا کہ بیٹا بھی نافرمان ہے لیکن باپ بھی نافرمان ہے، لیکن پہلے کون نافرمان ہے اس پر بحث ہوئی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگوں اس مقدمے میں یہ ثابت ہوا کہ باپ بھی نافرمان ہے، بیٹا بھی نافرمان ہے، لیکن سب سے بڑا نافرمان کون ہے؟ سب سے پہلے نافرمان یہ باپ ہے کہ بیٹا تو پیدا کیا، اچھا نام نہیں رکھا، بیٹا پیدا تو کیا، حرام کھلایا، بیٹا پیدا تو کیا، اچھی تعلیم نہیں دی، بچے کو انسان ہی نہ بنایا تو مسلمان کہاں سے بنے گا، اس لیے شیطان بنا۔ یہ نافرمان بعد میں ہے، باپ پہلے نافرمان۔ بیٹا وزیر ہو گیا پڑھ لکھ کر کے، بادشاہ کے برابر میں اس کی کرسی ہے۔ بادشاہ کو حیرت ہوئی کہ یہ کتنے بڑے خوش نصیب باپ کا بیٹا ہوگا، میں اس باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے گلے میں ہار ڈالنا چاہتا ہوں۔ تو بیٹے نے اپنے باپ کو فون کیا کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملنا چاہتے، آپ آ جائیے۔ اب باپ بیچارہ بکری چرانے والا تھا، بکری بیچ کر کے اپنے بچے کو وزیر بنایا تھا۔ اسی لنگی میں، اسی گمچھا میں، کمبل اوڑھ کر کے، جوتا کو لاٹھی میں ٹانگ کر کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو بادشاہ نے کہا تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہا وہی تو میرے باپ ہے۔ کہا یہ الو کا پٹھا، بھینس کا انڈا، کیلے کا چھلکا تمہارا باپ ہے؟ کہا میرے باپ کو بے وقوف مت کہو، بے وقوف تو میرا دادا تھا کہ میرے باپ کو پڑھایا ہی نہیں۔ میرا باپ اگر بے وقوف ہوتا تو مجھ کو پڑھا لکھا کر کے وزیر بنا کر کے تمہارے برابر کی کرسی کا مالک نہیں بناتا۔ عدالت میں فیصلہ ہوا اس لڑکے کو پھانسی پر چڑھا دو، لیکن پھانسی پر چڑھانے سے پہلے اس کی آخری خواہش معلوم کرو کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ اس لڑکے کی پھانسی ہو رہی ہے، اس سے پوچھا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کہا کہ میری ماں زندہ ہے، میں اپنی ماں سے آخری وقت میں بات کرنا چاہتا ہوں، راز کہنا چاہتا ہوں، کان میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ماں آ گئی، جیسے ہی کان بڑھایا بیٹے نے کان کاٹ لیا۔ حاکم نے کہا کتنا بڑا ظالم ہے، ابھی فوراً تختہ دار کیا جائے گا۔ اس کی خواہش تھی کہ ماں سے بات کرے، لیکن ماں نے جیسے ہی کان بڑھایا اس کے کاٹ لیا۔ کہو حاکم تمہیں پتہ نہیں میں نے اس کے کان کیوں کاٹے؟ یہی وہ ماں ہے بچپن میں چوری کر کے لا کر کے دیتا تھا، یہ میری پیٹھ ٹھوکتی تھی، اگر کان کے نیچے ایک تماچا لگا دیتی میری چوری چھوٹ جاتی، ڈکیتی چھوٹ جاتی۔ آج میں پھانسی پر چڑھ رہا ہوں اسی ماں کی وجہ سے چڑھ رہا ہوں۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ڈانس چل رہا ہے، ایک آدمی کہتا ہے واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا، تو بغل کا ایک آدمی کہتا ہے کہ وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے۔ تو یہ آدمی کہتا سوری میڈم غلطی ہو گئی۔ کہا میں میڈم نہیں ہوں، اسی لڑکے کا باپ۔ کر سکا تو کیوں رہا
अब कर क्यों पछताए, कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल का, बोए पेड़ बबूल का, अमुआ कहाँ से पाए, अमुआ कहाँ से पाए, पाथे दिन पाथे गए हरी से क्यों नहीं, अब पछताए हो तो क्या, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। खूबसूरत पैगाम जवानों के हवाले से आ रहा है। अब मैं बड़ी तेजी के साथ जवान तक पहुंचा हूं, उसके बाद माँ बहन तक पहुंचने वाला हूं। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। दो चार मजनू हाथ उठा करके पेशानी रगड़ रहे कि कोई देख नहीं रहा है, ये रात के उजाले में सब पता चल रहा है। जवानों के हवाले से पैगाम है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। नाफरमान बेटा कैसा होता है, बिल्कुल बाईपास आपको ले जा रहा हूं। जिस आदमी के हाथ में 6 उंगली होती है, आप देखिएगा वो दिखाता नहीं है, जेब में रखता हाथ। आप सोचेंगे ये बराबर जेब में हाथ क्यों रखता है, जरूर दाल में काला है। दिक्कत ये है कि 6 उंगली है, लोग 6 उंगलियां कहेंगे। तो नाफरमान बेटे की मिसाल उसी 6ठी उंगली की तरह। वो जब तक है तो आदमी मुंह छुपाता रहता है, और उसको काटे तो भी नुकसान, उसको बाकी रखे तो भी ऐब, यानी किसी हाल में चैन नहीं। एक बात राज की सुनिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। जो भी सांप को देखता है मारता है, जो भी बिच्छू को देखता है मारता है, चाहे बिच्छू काटे या ना काटे। आप देखेंगे कि कभी चौकी से, कभी पलंग के नीचे से छोटा छोटा बिच्छू निकलता है तो बच्चे उसको चप्पल से मारते, जूता से मारते, जबकि उसने काटा नहीं है। जानते हैं बिच्छू को जूता क्यों पड़ रहा है? जब वो माँ के पेट में था और बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ की अतड़ी को खा करके अपनी माँ को हलाक किया, और उस माँ के पेट से निकल करके सीधे जंगल की तरफ भागा। आज उसका अंजाम देखिए। जो माँ के साथ ऐसा सलूक करे उसको देखते ही लोग जूता मारते। तीसरी बात याद रखिए जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। एक आदमी को बाल बच्चा नहीं हो रहा था, शादी के 10 साल हो गए, तो लोग कहते अरे भाई क्या बात है, कैलेंडर तो छप ही नहीं रहा, 10 साल हो गए, कुछ गड़बड़ लग रहा है, कैलेंडर तो छप ही नहीं रहा है। अब ये बेचारा करे तो क्या करे, समाज से कैसे बचे, दिक्कत है। शादी तो हो गई, 10 साल हो गए। तो ये आदमी अल्लाह से कहता मेरे परवरदिगार, अगर मुझे बेटा पैदा हुआ तो मैं बदन के कपड़े के अलावा सब कुछ खैरात कर दूंगा। बस ये दुआ मांगनी, बेटा अल्लाह ने दे दिया। अब बेटा मिल तो गया। उसके बाद वो बेटा दारू पी करके एक दिन रास्ते से गुजर रहा था, किसी को कत्ल कर दिया, कत्ल करके भाग गया, और बाप को पुलिस गिरफ्तार करके जेल लेकर के चली गई। अब शेख शादी का वहां से गुजर हुआ, अरे भाई वो बाप जो अपने कपड़े के अलावा सब कुछ खैरात कर दिया था बेटे की वजह से, वो कहाँ है? कहा बेटा फिरार है, बाप जेल में। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। बच्चे को पढ़ा लिखा करके लंदन भेजा, वो लंदन ही में सेटिंग कर लिया, फेसबुक की लड़की थी, व्हाट्सएप की लड़की थी, वहीं सेट हो गया, चिपक गया। माँ बाप को देख ही नहीं रहा है। जब माँ बाप का इंतकाल होने लगा हॉस्पिटल में, तो यहां से फोन गया कि देखो बाबू तुम्हारे बाप का इंतकाल हो रहा है। तो क्या कहता है कि तुम लोग दफन कफन कर दो, जो बिल बनेगा वो मैं बिल यहां से भेज दूंगा, मैं अभी जरूरी मीटिंग में हूं, आ नहीं सकता। और बुढ़ापे में जो लोग शादी करते हैं और बुढ़ापे में जो औलाद होती है, अहले तजर्बा कहते हैं कि वो बच्चा आवारा होता है, बुढ़ापे की औलाद आवारा होती। बाप ने दुआ की, औलाद पैदा हुई, जब बाप मालिक रहा, औलाद किसी काम की नहीं, तो ये इंतजार कर रही है कि किसी तरह ये बला टल जाए। जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। ये कह रहा कि मेरे बाप ने जिस दरख्त के नीचे दुआ मांगी मेरे लिए, मैं पैदा हुआ, अगर मुझे पता चल जाता तो मैं उस दरख्त के नीचे जाकर के दुआ करता, दुआ नहीं बद्दुआ करता कि मेरा बाप ही
دنیا سے چلا جائے تاکہ بلا ٹل جائے۔ 3 مثال ہے، آپ کی آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے۔ رات میں بیٹے کا انتقال ہوا، صبح کو اس کے چہرے پر چوٹی لگ رہی ہے۔ جانتے وہ کون بیٹا تھا؟ جس نے اپنے ماں باپ کو شادی کے بعد اکیلا چھوڑ دیا۔ ماں باپ تو مر گئے، اب جب بیٹے کے انتقال کا وقت آیا تو رات میں اس کی موت ہوئی اور صبح کو اللہ نے چوٹی کو اس کی لاش پر مسلط کر دیا، چہرے کو بگاڑ کر کے چوٹی نے رکھ دیا۔ دوسری مثال آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ بیوی کی فرمائش پر بیٹے نے کہا کہ میں ماں کو راستے سے ہٹا دوں گا۔ بیوی نے کہا کہ جب تک اپنی ماں کو اپنے راستے سے نہیں ہٹاؤ گے میں تمہارے گھر میں رہ ہی نہیں سکتی۔ گنے کے کھیت میں ہتھیار لے کر کے بیٹا پہنچا ہوا، ماں کے اوپر اب حملہ کرے گا کہ زمین پھٹ گئی، اس کے اندر چلا گیا، لوگ جب تک آئیں گے اس کو نکالنے کے لیے اس میں سما گیا، کفن بھی نصیب نہیں ہوا، دفن بھی نصیب نہیں ہوا۔ تیسری مثال آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ 1 ہفتے سے مر رہا ہے، روح نہیں نکل رہی ہے، آنکھ باہر آ جاتی ہے، چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے لیکن روح نکل ہی نہیں رہی ہے۔ باپ سے پوچھا، رے تمہارا بیٹا ہے، بتاؤ آخر کیوں روح نہیں نکل رہی ہے؟ اتنی دعا ہو رہی، اتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے اور یہ تڑپ رہا، روح نہیں نکل رہی ہے۔ کہ جب بھی بیوی اور ماں کی لڑائی ہوتی تھی تو یہ بیوی کی طرفداری میں ماں کو تماچا رسید کرتا تھا۔ آج اس کا نتیجہ ہے کہ آنکھ باہر آ رہی ہے، 1 ہفتے سے رگڑ رہا ہے ایڑیاں، موت نہیں آ رہی ہے۔ 2-4 مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ماں اور بیٹے کا جھگڑا چل رہا تھا تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا میں تم کو اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، تو بیٹا بھی تن کر کے کہتا ہے کہ تیرا کوئی احسان نہیں ہے، تو نے مجھے ڈبے کا دودھ پلایا، اپنا دودھ نہیں پلایا۔ بیوی گالی پر گالی دے رہی ہے، چپ چاپ سن رہا ہے۔ جب سنتے سنتے رہا نہیں گیا تو کھڑا ہو کر کے کہتا کاش کہ تو میری بیوی ہے، اگر تیری جگہ میری ماں ہوتی تو ہڈی پسلی ایک کر دیتا۔